بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی 57 نمبر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں وحدت اور 7 کی فتح۔ وحید اور 7 کی فتح کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، دیبل سے نارون کی طرف محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ملنے پر راجہ داہر نے اپنے سرداروں اور فوج کے عہدیداروں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ کے پار برہمن آباد کے قریب لڑی جائے۔ نارون میں صرف اس قدر فوج رکھی جائے جو چند دن کے لیے محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی ہو، اور اس عرصے میں راجہ اور سیناپتی کو برہمن آباد میں ایک زبردست فوج تیار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا، اور راجہ داہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کے سرکش موجیں دیکھ کر محمد بن قاسم آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا، اور اسے سندھ کے طول اور اسے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے نارون کے ایک بااثر برہمن کو، جو شہر کا سب سے بڑا پرہت ہونے کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس رکھتا تھا، نارون کے حفاظت کے لیے منتخب کیا، اور اس کے پاس 8000 سپاہی چھوڑ کر جے سنگھ اور باقی فوج کے ہمراہ برہمن آباد کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے اس پر وحد کی توقع سے 5 دن پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منجنیق کی بھاری پتھروں کی بارش سے شہر کے مضبوط فصیل لرز اٹھی، اور تیسرے دن جب دبابوں کی مدد سے شہر پناہ پر حملے کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دے رہی تھی، شہر کے باشندوں کو احساس ہوا کہ راجہ نے اس پر وحد کی فوجی قابلیت کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ چوتھے دن محمد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہی تھی کہ شہر کا دروازہ کھلا، اور چند پردہت صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نارون کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس کی بدولت وہ دیبل کے باشندوں کے قلوب مسخر کر چکا تھا۔ نارون کا نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے 7 کا رخ کیا۔ 7 کا گورنر راجہ داہر کا بھتیجا باج رہا تھا، اور شہر کی زیادہ آبادی برہمنا اور پرہتوں اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد باج رہا رات کے وقت شہر سے بھاگ نکلا، اور شہر کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 7 کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے بعض آزمودہ کار سالاروں نے اسے مشورہ دی کہ اب دریائے عبور کر کے برہمن آباد کا رخ کیا جائے تاکہ راجہ کو مزید تیاری کے لیے وقت نہ ملے، لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس کنارے پر سوستان ایک اہم شہر ہے، اور اس وقت جب کہ راجہ کی تمام کوششیں برہمن آباد کا معاذ مضبوط بنانے پر لگی ہوئی ہے، ہم نارون اور 7 کی طرح سوستان کو بھی نہایت آسانی سے فتح کر سکیں۔ اگر ہم دیبل سے براہ راست برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کریں تو نارون اور 7 کی افواج کو اپنے راجہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے۔ ہماری فتوحات راجہ کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ مفتوح شہروں کی کچھ فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، کچھ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے، اور باقی تھوڑی بہت جو پسپا ہو کر راجہ کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک شکست خوردہ ذہنیت لے کر جاتی ہے، اور وہ فوج جس کو 1% سپاہی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہو، خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم سندھ کی حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد 12,000 تھی۔ اب دیبل اور بیلا کے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے۔ ہمارے سندھی ساتھیوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلواریں جو حق کے مقابلے میں کن ثابت ہوئی، باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہے۔ محمد بن قاسم کے دلائل سن کر فوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج رائے 7 سے فرار ہو کر سوستان میں جاٹوں کا راجہ کاکا کے پاس پناہ لے چکا تھا۔ راجہ کاکا راجہ دار کا زبردست حلیف تھا۔
اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کی طویل اور عرض مشہور تھی۔ دھام، دیوبند، نارون اور سیون میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے اسے کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ سوستان کی فصیل کافی مضبوط تھی، لیکن اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے والی فوج کے لیے حملہ آوروں کے منجنیقے اور دبابے خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کو ترجیح دی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔